جن پہ ہمیں فخر ہے، ناز ہے، دور حاضر کے سب سے بڑے کالم نگار، شاعر، ادیب، اور میں کیا کہوں ان کے بارے میں. خدا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب. بہت شکریہ. معزز خواتین اور چند حضرات، میں اگر اتنی تاخیر سے آیا ہوں تو وہ مجھے اماں بہن نے بتا بھی دی ہے اس کی وجہ. تو بتا انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. بیٹھ تو میں بہت زیادہ دیر سکتا ہوں، کھڑا نہیں زیادہ دیر ہوا جاتا. اس لیے میں شروع میں بھی آ سکتا تھا تقریب کے، لیکن بہرحال آج بہت خوشی ہوئی. مجھے یہاں خواتین میں ایسے بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں جن سے بہت عرصے کے بعد میں ان کو دیکھ رہا ہوں. میں کدو آئے ہو پاکستان. سلمیٰ اوان جو ہیں یہ ایک پیکر محبت ہے. میں تو ان کو جب ملتا ہوں، دیکھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ممتا کا کوئی مجسمہ بنانا ہو تو وہ سلمیٰ اوان کی صورت میں بنایا ہے. تو یہ کم از کم 25-30 سال سے تو میں انہیں جانتا ہوں. اچھا، یہ میرے خیال میں ہم بالکل ایک دوسرے کے ہم عمر ہیں. میں 81 ہوں تو آپ میرے خیال میں ہیں. وہ ٹھیک ہے پھر. تو وہ مطلب یہ ہے کہ ہم عمر بھی ہیں، ہم عصر بھی ہیں، اور ان کی محبت مجھے بہت زیادہ حاصل ہے، اور میں تو دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کرتا ہوں. اچھا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان کا کوئی ناول نہیں پڑھا ہے، لیکن ان کے سفر نامے میں نے ضرور پڑھے، اس لیے کہ سفر ناموں سے میری اپنی دلچسپی جو ہے وہ بہت خصوصی ہے. اور یہ بالکل اصغر ندیم سید صحیح کہہ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ محض سفر نہیں کر رہی، بلکہ سفر کو یہ کیا کہنا چاہیے، فیل کر رہی ہے، یا سفر کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، اس طرح کہنا شاید زیادہ مناسب ہے. اور مجھے 2 سفر نامہ نگار بہت اچھے لگے ہیں. میں اس سلسل کی بات نہیں کرتا، یا ایون اپنی بات بھی نہیں کرتا، لیکن جو ان کے علاوہ جو ایک تو ہماری بہن ہے، اور دوسرا ایک بالکل گمنام آدمی ہے بیچارہ، اس کا نام ہے فاروق خالد. وہ کسی زمانے میں فنون میں قاسمی صاحب کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، اور چلا جا بندہ تھا سے بالکل. ایک دن قاسمی صاحب نے کہنا، قاسمی صاحب تسی افسانے کیوں نہیں لکھتے؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قسم کا وہ تھا. اس کے بعد وہ کئی مہینوں کے لیے گم ہو گیا بالکل. جب باہر آیا ہے تو اس نے جناب ایک ناول تھا، اس کے اوپر بہت زبردست فلیپ تھا ان کا، جو کرسچن میں کہنا پڑ رہا ہے، جو تھے اسکالر تھے بڑے، وہ کوئی گمنام آدمی. بہرحال 3-4 جو اس وقت کے جو چوٹی کے لوگ تھے انہوں نے بے پناہ تعریف کی. اس کے بعد یہ بندہ پھر گم ہو گیا. پتہ چلا یہ ہالینڈ چلا گیا ہوا ہے. ہالینڈ سے واپس آیا، مجھے ملنے آیا. وہ نہیں چل رہا سی جنہ ایتھوں جان تو پہلے سے، لیکن اپنا وہ مجھے سفر نامہ دے گیا. اچھا سلمیٰ بہن، وہ سفر نامہ بھی ایسا تھا کہ واقعی سفر کیا ہوا تھا. ایسے نہیں تھا جیسے ایک سفر نامہ ایک بڑے ادیب نے لکھا تھا، بلکہ ان کے نام کے ساتھ ادیب بھی آتا تھا. وہ شاید لاہور سے کراچی تک کا سفر نامہ تھا غالباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو وہ ایک فاروق خالد اور ایک آپ، یہ 2 سفر نامہ نگار میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جنہیں پڑھتے ہوئے یہ فیلنگ ہوئی کہ ہم یہ ان مقامات پر صرف خود نہیں جا رہے، انہوں نے بلکہ ہماری بھی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور صرف چل نہیں رہے بلکہ اپنی ساری محسوسات میں بھی وہ ہمیں شریک کر رہے ہیں. میری تو بس دعا ہے کاش میں ہوتا، نقاد ہوتا
تو 2-3 گھنٹے تو گفتگو کر ہی لینی تھی میں نے. اور یا لیکچرر ہوتا. اب وہ لیکچر ہوئے بھی 25 سال گزر گئے ہیں, لیکچر دینا بھی بھول چکا ہوں میں. لہٰذا میں اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے مجھے شکوہ ہوتا تھا, بلکہ بڑا میں کمی فیل کرتا تھا تقریبات میں خواتین نہیں نظر آتی تھی. آج مجھے مرد نظر نہیں آ رہے. یہ پتہ نہیں کیا کوئی آپس لگ دی ہے نری کیا حساب ہے, مجھے نہیں پتا. بہرحال میں سلمہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں میں اضافہ کرے, اور آپ کو یہ ایوارڈ بہت مبارک ہو. شکر ہے کہ ہمارے ہاں کچھ صحیح لوگوں کو بھی ایوارڈ ملتا ہے, چاہے وہ سرکار کی طرف سے ہو چاہے وہ دوسری طرف سے. مجھے سرکاری اعزاز تو بڑے ملے, ان کی خوشی کی مجھے, لیکن مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی تھی جس اعزاز کی, وہ تھی جو بطور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی صاحب نے مجھے دیا تھا. وہ چیئر کر رہے تھے اور اس میں کشور نعید تھیں اور پلوتن وہ. تو وہ ہر سال نا مجلس فروغ اردو ادب ہوتی تھی دوحہ قطر میں. ایک سال وہ انڈیا سے کسی ادیب کو دیتے تھے, دوسرے سال وہ پاکستان سے. تو پاکستان سے پھر میری باری آئی تو مجھے اس پہ بڑا فخر ہے, اسی ایوارڈ پہ. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو یہ ایوارڈ ملا ہے, یہ کوئی آپ سے پبلک ریلیشن کیا کرنی ہے آپ نے, آپ تو پبلک ریلیشن کی بندے ہی نہیں ہیں آپ تو یہ آپ کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے آپ کی خدمات کو سامنے رکھ کر ہی ایوارڈ دیا گیا. بہت بہت مبارک.